الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك سارے بابا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستان جاریارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقص حسن کمال محمد فاروق ذل جل فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ وصال محمد عزوما قاتلا عند القتال مدد کو آدم بسم الحیا غوث مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع نظم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند اس خدا پاک صورت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر بو و خصلت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں ان کی ناقل حکومت پہ لاکھوں سلام عرش کا فرش ہے جس کے زیر نہیں اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام جس کے زیر لوا آدم و منصبہ اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام ان کی پیاری فصاحت پہ لاکھوں درود ان کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے کو کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افکن نظام صلائے قصر رحمت پہ لاکھوں سلام جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام چشمہ مہر میں موج نور جلال اس رگ ہاشمیت پہ لاکھوں سلام نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود ان کی نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں اونچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں
السلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، تو ہم سے خدمت کے قدسی کریں آرزا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور کیسے بھی ہیں بالآخر ہم اپنے رب کے حضور اپنی التجائیں پیش کرتے ہیں، اور اس کے سوا کوئی نہیں ہمارا، اور بے حد درود ہمارے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ پر، کہ جن کی وجہ سے میں اور آپ سلامت ہیں۔ آپ کے دامن سے ہم بن مانگے اللہ نے ہمیں وابستہ رکھا ہے، اللہ یہ محبتیں چاہتیں ہمیشہ سلامت فرمائے گا۔ چونکہ 7 ستمبر یوم ختم نبوت اور ستمبر کا یہ عشرہ خاص طور پر قادیانی ان کے حوالے سے منایا جاتا ہے کہ ان کو سرکاری سطح پر، ویسے تو وہ روز ازل سے ہی مردود ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ آئین پاکستان نے کہا ہے تو وہ مردود ہے۔ جس وقت مرزا کے دماغ کے اندر خباثت آئی تھی وہ اسی وقت سے خبیث النسل ہے، اور ان کے ماننے والے ازل سے لے کر ابد تک جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے مردود ہیں، اور جو ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھے اور کسی بھی طرح ان کے ساتھ چلے اٹھے بیٹھے کائنات میں، وہ بھی دیوس خبیث اور ملعون ہے۔ کافر کا معاملہ کچھ اور ہے، مشرک کا معاملہ کچھ اور ہے، لیکن قادیانی زندگی سے بدتر ہے، اور زندگی اس کو کہتے ہیں جو اپنے کفر کو اسلام بتائے۔ کافر ہے وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ زندگی کافر مشرک سے بھی بدتر ہے۔ اللہ کی ان پر ہمیشہ کروڑ لعنتیں نازل پر ہوتی رہیں، اور ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والے بھی دنیا اور آخرت میں ذلیل، اور انہی کے ساتھ ان کا حشر ہو۔ ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں 0% بھی کوئی کام و رعایت کا تصور بھی نہیں ہے۔ 1% تو بات کی بات ہے نا، 0% کوئی بھی نہیں۔ ان کے لیے کسی بھی حوالے سے نرم گوشہ رکھنا ہمیں اسلام اس کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے۔ جب رسول اللہ علیہ السلام اور رب مصطفیٰ قرآن میں خود بیان فرما چکا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ میرا محبوب بھی خاتم النبیین ہے۔ تو اس کے بعد اس کی تشریحات بیان کرنا کہ وہ ذیلی نبی، بروزی نبی، فلاں نبی، یہ نبی، وہ نبی، تو ہم ایسے تمام نظریات کو گھول ملا کے ان کے دماغ کو ان کے کن سمیت کوڑے میں پھینکتے ہیں کہ خاتم النبیین ہر لحاظ سے ہمارے آقا مولا کی ذات ہے۔ حضور اول بھی نبی، حضور آخر بھی نبی ہے، اور حضور نے خود اپنی خاتم النبیین اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ۔ حضور نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ مجمعین، ان سب کی مثال اسی طرح ہے کہ کسی ایک شخص نے ایک گھر کو بنایا، بڑا خوبصورت، بڑی لائٹیں کی، بہترین پتھر، ٹائل پتھر، ہر لحاظ سے بڑا ہی خوبصورت ہے۔ روئے زمین پر بہترین قسم کی چیزیں وہاں پر استعمال کی گئیں، الا موضع لبنۃ من زاویہ، لیکن ایک کونے کو چھوڑ دیا گیا، ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا گیا۔ تو وہ شخص جب گھر بنا بیٹھا تو سارے لوگ اب اس نے اوپننگ کی کہ جناب آ کر دیکھ لو۔ اب لوگ آئے اس کا گھر دیکھنے، وہ ایک کمرے میں، دوسرے کمرے میں، ہر جگہ دیکھیں، وہ کہیں واہ جی واہ کمال ہو گئی۔ لیکن جب وہ اس کونے کی طرف آئے تو وہ لوگ حیران ہونے لگ پڑے، انہوں نے کہا یار اتنا سونا گھر بنایا ہے لیکن آخر سے اس نے جگہ کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا فَأَنَا الَّذِينَ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، حضور نے فرمایا وہ جو آخری کونا تھا وہ سمجھ لو وہ آخری اینٹ کو میں مصطفیٰ ہی ہوں۔ اللہ نے ختم نبوت، اللہ نے نبوت کا باغ تیار فرمایا،
اور پھر لوگ آئے، جناب آدم کو دیکھا، حضرت شیس کو دیکھا، نوح کو دیکھا، ابراہیم کو دیکھا، اسماعیل کو دیکھا، اسحاق کو دیکھا، یعقوب کو دیکھا، یوسف کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، زکریا، یحییٰ کو دیکھا، سب کو دیکھا۔ جب وہ محل دیکھنے کے بعد حضرت عیسیٰ کو دیکھ چکے تو کہنے لگے دیکھ کر کمال ہے، آدم بھی برابر برائے، عیسیٰ بھی برابر برائے، نوح بھی برابر برائے، لیکن ابھی مکان صحیح، باغ کی خوبصورتی چار چاند لگے نہیں۔ رسول اللہ جب تشریف لے آئے، جب انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا بھائی ہم تے کمال ہی ہو گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ تو کمال ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب لوگ دیکھتے رہے، بڑی شانوں کے مالک ہیں، لیکن جیسا اللہ نے اپنے رسول کو بنایا ہے کائنات میں اور کسی کو نہیں بنایا ہے۔ میرے آقا مولا سے عرض کی حضور متا وجبت لک النبوہ، حضور آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ حضور نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، حضور نے فرمایا حضرت آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور دوسری روایت میں حضور نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الجسد والروح، ابھی حضرت آدم کا خمیر تیار ہوا تھا، ابھی ان کے اندر روح بھوکنی تھی، یہ مرحلہ ابھی باقی تھا، فرمایا میں اس وقت بھی اپنے رب کے پاس نبی تھا۔ حضور تخلیق میں سب سے اول اور بعثت میں سب سے آخر، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے انبیاء پر 6 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی شانیں حضور کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ انسان اتنا شروع ہے تعصب ہے قیامت، سمندر کی سیاہی، سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، تمام درخت قلم بن جائے، لیکن بالآخر عاجز آ جائیں گے، اللہ نے اس سے بھی آگے میرے محبوب کو بنایا ہے۔ لیکن اس موقع پر سرکار نے کچھ 6 شانوں کو بیان فرمایا۔ علیہ السلام حضور نے فرمایا اعطیت الجوامع الکلیم، حضور نے فرمایا کہ الفاظ تو میرے مختصر ہیں لیکن قیامت تک لوگ اس کی تشریح کرتے رہیں گے۔ مختصر سا جملہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کا ایک جملہ، آپ اس کی اگر وضاحت میں جائیں نا، ایک جملہ اگر اس کی وضاحت میں جائیں تو آپ شرق سے غرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان تک جو بھی ہے اس کے لیے وہ جملہ کافی اور وافی ہے، معاشرتی نظام کے لیے کافی اور وافی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا الدین النصیحہ، دین بھلائی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے۔ اب اس جملے کو لے کر ایک بڑی شان سے لے کر ادنا انسان تک سب کے لیے اس کے اندر تشریح موجود ہے کہ اس کو کس طرح دین بھلائی دیتا ہے۔ اگر کوئی امیر ہے تو وہ اس کا کس طرح بھلائے، غریب ہے تو اس کا کس طرح بھلائے۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے جوامع کلم عطا فرمائے گئے کہ الفاظ تو میرے مختصر ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور کی گفتگو کا انداز اس قدر آسان ہوتا کہ سننے والا حضور کے الفاظ جملے کے اندر کلمات کو بھی گن لیا کرتا کہ حضور کے اتنے جملے کے اندر 10 کلمے موجود ہیں، اور کوئی بھی ایسا نہ ہوتا کہ جس کو کہنا پڑتا کہ حضور مجھے ان الفاظوں کی سمجھ یہ والا لفظ میرے سر کے اوپر سے گزر گیا ہے۔ ہاں جو صحابہ یہ کہا کرتے تھے نا کہ حضور اس بات کو ذرا دوبارہ دہرا دیں، محدثین نے لکھا اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار جب گفتگو کر رہے ہوتے تو صحابہ حضور کے چہرے کی اس طرح تلاوت کر رہے ہوتے کہ وہ الفاظ کی طرف ان کی توجہ نہ رہتی، وہ حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے کہ وہ اتنے مگن ہوتے۔ عموماً میں اور آپ زندگی میں دیکھتے ہیں نا، کبھی کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہو تو وہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کی اچانک نظر پڑتی ہے، آپ کہتے ہیں اوے کدھر دیکھ رہے ہیں، میری گل سن۔ وہ کہتا ہے ہاں یار بتا، وہ بات بھی سن رہا ہوتا ہے لیکن اس کی توجہ وہ سامنے اس کی طرف ہوتی ہے کہ وہ ان الفاظوں سے اس کی پیچھے والی ساری گراؤنڈ وغیرہ اس کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے۔ تو وہ صحابہ جو عرض کیا کرتے وہ حضور کے چہرے میں اتنے گم ہو جاتے ہیں حضور کی زیارت میں کہ ان الفاظ کی طرف توجہ نہ رہتی، وگرنہ اگر ایک بندہ حضور کے کلمات کو گننا چاہتا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ان کلمات کو بھی گن لیتے۔ اگلی بات رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔
ایک مہینے کی مسافت پہ بھی میرے دشمن کو پتا چل جائے کہ محمد علی آ رہے ہیں تو کہا کہ وہ لگتا ہی نہیں لگتا. یہ حضور کی شان. تیسری بات حضور نے فرمایا اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا. اور چوتھی بات حضور نے فرمایا میرے لیے زمین کو پاک کر دیا گیا, مسجد بنا دیا گیا. پہلے یہاں سے پنڈی بائی پاس اور دور دراز علاقے میں جہاں پر مسجد مخصوص بنا دی گئی لوگوں کو وہاں جانا پڑتا. اب جہاں مرضی مسجد میں, اگر مسجد میں نہیں پہنچ سکتے تو گھر میں بھی نماز پڑھ لو, اللہ تمہاری نماز قبول فرمائے گا. لیکن اس صورت میں نہیں کہ جناب کوئی گل نہیں آج کہانی پڑھ لینے, نہیں, وہ جہاں پر شریعت نے اجازت دی ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم کو, حضرت نوح کو, اسماعیل, ابراہیم, تمام انبیاء 1,24,000 کم و بیش. ویسے تو آج کل ایک روایت چلی ہے ایک جاہل کے انسان سے, وہ کہتے ہیں انبیاء 1,40,000 ہیں. اگر تو نے کہنا بھی ہے تو 1,40,000 کم و بیش کہہ لے, کم از کم تیری جان تو چھوٹے نا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں. جب بھی کہنا ہے کیا کہنا ہے 1,24,000 کم و بیش. اس کی وجہ یہ ہے کہ روایات مختلف ہیں. تو اس طرح جب آپ 1,24,000 کہتے ہیں نا, اگر کوئی ایک زائدہ بھی ہوا تو بیش کے اندر وہ لفظ آ جائے گا. اگر 1,24,000 سے کم ہوا تو وہ کم کے اندر آ جائے گا, کیونکہ ایک نبی کی بھی اس کی جو ہے ایک نبی کی نا تسلیم کرنا. 1,24,000 میں اگر ایک کو نہیں گنا تو انسان دار اسلام سے خارج ہو جائے گا, اگر ایک کو زیادہ گن لیا تو بھی خارج ہو جائے گا. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ جب بھی کہو 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے. حضرت آدم بھی آئے, عیسیٰ بھی آئے, تمام انبیاء ایک مخصوص علاقے, ایک مخصوص قوم کی طرف آئے. لیکن سرکار نے فرمایا اللہ نے زمین و آسمان, شرق غرب, شمال جنوب, ہر ایک کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. ہر ایک کے لیے حضور سرکار نبی بن کر تشریف لے کر آئے. اور پھر آخر میں حضور نے فرمایا وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ, اور اللہ نے نبوت کے دروازے کو میرے اوپر بند فرما دیا ہے. حضور ہی خاتم النبیین ہے. حضور ہی سارے بولو نا, کچھ لوگ نہیں بول پاتے نا. حضور ہی ہم نے کہا تم نہیں, یہ تمہیں بلوایا ہی نہیں کیا. تم ساری دنیا کے الفاظ پڑھ سکتے ہو, لیکن چونکہ تمہارے دل میں حضور کی محبت حقیقی معنوں میں نہیں, تمہارے الفاظ پہ لفظ تمہاری زبان پہ یہ آ ہی نہیں سکتا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ انا محمد, میں محمد ہوں. اور محمد اس کو کہا جاتا ہے ایسی ذات کہ جس کی بار 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 تعریف کی ہے. بار بار کبھی آپ حضور کی شفاعت بیان کر رہے ہو, کبھی حضور کی ختم نبوت بیان کر رہے ہو, کبھی حضور کے خلق کو بیان کر رہے ہو, کبھی حضور کی خلقت کو بیان کر رہے ہو, کبھی حضور کے کردار کو بیان کر رہے ہو, گفتار کو بیان کر رہے ہو. حضور کی ہر لحاظ سے کام محمد اس کو کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات کی بار بار تعریف کی جائے. اللہ نے قرآن سے لے کر اور قیامت کی صبح تک لوگوں کی زبان بھی رسول اللہ علیہ السلام کی تعریف کرتی ہے. اور پھر حضور نے فرمایا وَأَنَا أَحْمَدُ, اور میں احمد ہوں. وَأَنَا الْمَحْدِي, حضور نے فرمایا خالی یہ نہیں کہ میری تعریف کی جائے, احمد میں بھی اپنے رب کی پاکی بیان کرنے والا ہوں, میں بھی اپنے رب کی شان کو بیان کرنے والا ہوں. حضور کثرت سے استغفار, دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے. کہا گیا محبوب اللہ نے تو آپ کے صدقے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں, تو آپ کثرت سے استغفار, اتنا استغفار کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں ہے حضور, لیکن امت کے لیے کہ جو بھی تمہیں ملے بالآخر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہے نا, ورنہ حضور تو شاکر صاحب ہی رہے نا. حضور سے بڑھ کر کس کا صبر اور شکر ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحَى بِهِ الْكُفْرُ, حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ماحی بنا کر بھیجا ہے, جس کے ذریعے ماحی اس کو کہتے ہیں. حضور نے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے. حضور نے فرمایا ماحی اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ کفر کو لتاڑ کر رکھتے ہیں, کفر کو
وہ جو کہتے ہیں اسلاموفوبیا، ہم اسلام بڑا بیان کرتے ہیں، ہم اسلام بیان کرتے ہیں، ہم نے کہا کبھی تم وہاں جا کر ان کے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ اگر دنیا اور آخرت میں تم عزت چاہتے ہو تو پھر محمد عربی کے دامن سے نپٹ جاؤ۔ جو اسلام کی بات کر رہے ہیں، ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ان کے منہ سے کبھی تم نے سنا ہے؟ ہاں، رسول اللہ علیہ السلام ایک دفعہ ان کے ہاں تشریف لے کر گئے، کفر کے ہاں، جب سرکار وہاں پر تشریف لے کر گئے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا آؤ تمہارا کرسمس کیک میں کاٹتا ہوں، کرسمس کی مبارک میں تمہیں دیتا ہوں۔ سرکار ان کے ہاں گئے اور سرکار نے فرمایا اگر تم دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتے ہو تو پھر محمد کا دامن تھامنا پڑے گا۔ جہاں تک کرسمس کی مبارکباد سرکار نہیں دیتی کہ بھائی ہماری طرف سے تمام مسیحی بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کرسمس منایا جائے گا، عالمی بین الاقوامی اور قومی سطح پر کرسمس سے منایا جائے گا۔ میرے آقا مولا تشریف لے کر گئے، حضور نے فرمایا تم کافر ہو، اگر دنیا اور آخرت میں حقیقی عزتیں چاہتے ہو تو پھر تمہیں محمد کے دامن سے لپٹنا پڑے گا۔ کفر کی ہاں یہ ہے اسلام کو پھیلانا، اور فرمایا کہ اللہ نے میرے ذریعے کفر کو، جب فتح مکہ ہوا تو سرکار نے کئی کلیساؤں کو گرا دیا، کئی بت خانے گرا دیے۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے بت توڑے کہ نہیں توڑے؟ دسو جی، بچپن سے سنتے ہیں نا، یہ تو ایک نارمل کامن سی چیز ہے، سب کو پتہ ہے ساری دنیا کو، بچپن سے لے کر کہ حضور نے جب فتح مکہ ہوا تو حضور نے کعبے کے گرد نصب بتوں کو توڑا کہ نہیں توڑا؟ جڑا ذرا اونچا سی، سرکار نے فرمایا نہیں علی میرے کندھے پر بیٹھ کر تم اس بت کو توڑ دو۔ تو حضور کفر کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ کفر کو پروموٹ کرنے کے لیے آئے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، حضور نے فرمایا کہ میں ہی حاشر ہوں، ساری دنیا کل قیامت والے دن میرے قدموں میں جمع ہوگی، ساری دنیا جمع ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ کل قیامت والے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولین آخرین، حضور سے پہلے بھی بعد والے بھی، جناب آدم سے لے کر، ہم گناہگار تو ہیں ہی نا، ہم تو حضور کے محتاج، کہا آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، ابراہیم سمیت، فرمایا کہ سارے میرے کرم کے محتاج ہیں۔ اللہ سب کو حضور کے جھنڈے تلے جمع فرما دے گا۔ کیسے محبوب کا دامن ہمیں ملا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، حضور نے فرمایا میں عاقب ہوں، کوئی بات میں کیا تشریح بیان کرتا، سرکار نے خود ہی فرما دیا۔ حضور جانتے تھے کہ یہ ختم نبوت ایسا ایک حساس مسئلہ ہے کہ میرے بعد لوگ موڑ توڑ کر ان الفاظوں کی تشریح بیان کریں گے، سرکار نے خود ہی بیان فرما دیا، فرمایا میں عاقب کون کہا الذی لیس بعدہ نبی، حضور نے فرمایا عاقب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، کسی کے سر پر نبوت کا تاج نہیں سجایا جائے گا۔ یہ کانا تو بعد کی بات ہے نا، کانا قادیانی تو بعد کی پیداوار ہے نا، اس کے اندر تو ٹکے کی کوالٹی بھی نہیں، انسان ہونے کی کوالٹی نہیں، باقی تو بعد کی باتیں ہیں نا۔ ایک اچھا انسان ہونے کی بھی کوالٹی نہیں ہے، اور ولی غوث قطب ابدال سارے مل کر صحابہ کے قدموں کو نہیں پہنچتے، اور تمام صحابہ مل کر کسی نبی کے قدموں کو نہیں پہنچتے، اور تمام نبی مل کر میرے آقا کی شان کی ابتدا کو بھی نہیں پہنچتے۔ تو یہ تو شان بلاؤ بلانا، یہ تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں تھا۔ اس کے اندر تو کوئی کوالٹی، جن کے اندر کوالٹیز تھیں کہ ان کو نبوت دی جائے، جب وہ نبی نہیں تو یہ کیسے نبی ہے؟ حضرت اسماعیل راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفا سے کہا کہ تم نے ابراہیم بن محمد کو دیکھا ہے؟ حضور کے شہزادے، حضور کے 3 بیٹے ہیں نا، عبداللہ، قاسم اور ابراہیم، کتنے؟ 3 پتر ہیں حضور سے، ابراہیم، قاسم اور عبداللہ۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو بیٹا عطا فرمایا، تو یہ حضور کی ساری اولاد حضرت ابراہیم کے علاوہ حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے ہے۔ تو ابراہیم وہ کہنے لگے تم نے حضور کے شہزادے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، ان کا ماں تو صغیرہ،
وہ بچپن میں ہی پردہ فرما دے. آگے وہ کیا کہتے ہیں صحابی یا تابعی؟ وہ کہتے ہیں وَلَوْ قُضِيَ أَن يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ نَبِيٌّ عَاشَ ابْنُهُ وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَ. کہا کہ اگر ابراہیم عبداللہ اور قاسم کے دنیا سے جانے کا مقصد وہ کیا تھا؟ کہا کہ چونکہ نبوت کا دروازہ رسول پاک پر بند ہونا تھا اس لیے تینوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا. اگر رسول پاک کے بعد کوئی نبی ہوتا تو جناب ابراہیم حضور کے شہزادے ہوتے. کہا چونکہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں اور اس لیے دنیا سے چلے گئے اگر نہ بھی ملتی. کہا لیکن اس لیے دنیا سے بچپن میں پردہ فرما گئے کہ قیامت تک کوئی کتا یہ نہ بھونک سکے کہ دیکھو تو صحیح کہ ابراہیم کا بیٹا بھی نبی، فلاں نبی کا بیٹا بھی نبی، فلاں کا بھی نبی، اور یہ نبیوں کے سردار کا بیٹا نبی کوئی نہیں. کہا محبوب ہم یہ دانا نکالنے ہی نہیں دیں گے، ہم بچپن میں ہی دنیا سے ان کو لے جائیں گے کیونکہ ہم نے تم پر ختم نبوت کو مکمل فرمایا. اچھا جی یہ تو حضور کے شہزادے ہو گئے نا ابراہیم. آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. سرکار نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا. اگر کوئی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا کہ جن کی سواری کی کرتے سفر کو بھی کائنات نہیں بھولتی. ایسی شانوں کے مالک ہیں. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ جب حضور نے مولا علی کو غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے اپنا خلیفہ مقرر کر کے حضور تشریف لے کر گئے نا تو حضرت علی نے عرض کی اے اللہ کے محبوب مجھے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ مجھے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضى تكون مني بمنزلة هارون من موسى. علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم اسی طرح ہو کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور کی طرف جا رہے تھے تو اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر جا رہے تھے. جو مقام موسیٰ اور ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا تمہارا میرا ساتھی ہے. پھر آگے رسول پاک نے وضاحت فرما دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے چونکہ حضرت ہارون نبی ہیں اور حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں تو کوئی یہ نہ کہے علی علی کرنے والا جاہل انسان اور جاہل انسان وہ یہ نہ کہے کہ دیکھو تو صحیح علی کی نبوت یہاں سے ثابت ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا یہ بات علی ان تک قیامت تک سامنے واضح رہے گی کہ سن لو الا انہ لا نبی بعدی. یہ منزل موسیٰ کا ہارون کے ساتھ جو رشتہ تھا اور جو مقام تھا علی تمہارا بھی وہ ہے. کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ تم بھی نبی ہو. اللہ انہوں نے فرمایا خبردار علی کو میرا بھائی ضرور سمجھنا لیکن نبی نہ سمجھنا. علی کو بھائی تو سمجھنا. اور مولا علی بھی حضور کو یہی کہا کرتے. وہ ایک طویل حدیث ہمارے ساتھ بیان کیا کرتے تھے میں بھی اللہ کا شکر ہے یاد کیتی ہے لیکن وقت کے پیش نظر مولا علی بھی کہا کرتے تھے بین قطیفین خاتم النبوہ وہو خاتم النبیین. کیا حضور کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت اور حضور ہی خاتم النبیین ہے. حضور ہی خاتم النبیین ہے. اچھا خیبر کے موقع پر حضور کے حصے میں جو مال غنیمت آیا ویسے تو سب کو حصہ حضور کے صدقے ملتا ہے نا تو جو حضور کے حصے میں آیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے حصے میں جب وہ آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان مبارک سے گفتگو شروع کر دی. حضور نے اس سے کلام شروع کیا اور وہ بھی حضور کی باتوں کا جواب دینے لگا. سرکار نے اس سے بات کی تو اس نے حضور کی باتوں کا جواب دیا. ایمان حضور کی باتوں پر لبیک کہنے والا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یزید بن شہاب. تو اس سے پھر آگے بتا دیا. اس نے کہا کہ اللہ نے میری نسل میں سے 60 گدھوں کو پیدا فرمایا ہے اور سب کی یہ شان ہے کہ ان سب کے اوپر کوئی نہ کوئی نبی سوار ہوا ہے. جو میرے سے اوپر ہیں نہ سارے ان پر کوئی نہ کوئی نبی سوار ہوا ہے. اور پھر اس نے کہا وَقَدْ كُنْتُ أَتَوَقَّعُكَ
اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھ پر سوال ہوں گے، آپ بھی مجھ پر سوال ہوں گے۔ کیوں سوال ہوں گے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ جناب میرے بعد میری نسل میں سے کوئی نہیں ہوگا اور انبیاء میں سے آپ کے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بعد میری نسل سے کوئی نہیں، مجھے پتا ہے، اور محبوب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو پھر یہ بات تو پکی ہے کہ اگر میرے ساروں کے اوپر کوئی نہ کوئی نبی سوال ہوا ہے تو میں بھی ہوں، اور میں آخری اور آپ آخری نبی ہیں، تو آپ بھی میرے اوپر سوال ہوں گے۔ تو پھر ایک اشکال تھا کہ تو جس کے پاس پہلے تھا کیا وہ تجھ پر سوال نہیں ہوتا تھا جس کی تو ملکیت میں تھا؟ تو اس نے کہا ہاں سنیں، میں وقت كنت قبلك لرجل يهودي، میں پہلے یہودی کی ملت میں تھا، اور جب بھی وہ مجھ پر سوال ہونے لگتا تو میں اس کو نیچے گرا دیتا۔ کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بدن تو جو ہے یہ تو خاتم النبیین کے لیے ہے، اس پر تو پاک نبی ہی سوال ہوں گے، تو یہودی نہ پاک کس طرح مجھ پر سوال ہوتا ہے؟ کہنے لگا کہ مجھ پر ظلم و ستم بھی کرتا، کھانا بھی بند کر دیتا، پینا بھی بند کر دیتا، مارتا بھی، اذیتیں بھی دیتا، پھر سوال ہونے کی کوشش کرتا۔ میں کہتا نالا سوال ہوں گے تو صرف محمد عربی سوال ہے۔ ایسی کوئی گل ہے کہ ہم روٹی کی وجہ سے حضور کو چھوڑ دیں گے؟ کہا ذلیلو تم کہیں اس گدھے سے ہی سبق سیکھ لیتے نماز مبارک سے کہ تم ایک معیشت کی خاطر غیروں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ گے؟ تم سے تو اچھا حضور کا وہ بیمار رہا۔ تم نے کہا سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مر تو سکتا ہوں، پر اپنے نبی سے غداری نہیں کر سکتا۔ کیوں جی؟ اس لیے انہوں نے دین پڑھا نہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دین کی صحیح ترجمانی بھی نہ کریں، اس لیے کہتے ہیں کہ مولوی کے قسم کی باتیں نہ کریں۔ ہم نے کہا مولوی تمہارے ساتھ چلے تو مولوی ٹھیک ہے، مولوی تمہاری مکاریاں عیا کرے تو مولوی سیاستدان ہو گئے۔ یہ کون سی دو نمبری ہے ہمارے ساتھ؟ ہم تمہیں بتائیں گے کہ رسول اللہ کا دین کہتا کیا ہے، حضور کے غلام کہتے کیسے ہیں۔ ہم نے کہا مر تو سکتے ہیں پر اپنے نبی سے غداری، ٹکڑوں بھی کھاتا ہے، کہتا ہے مجھے بھوکا رکھتا ہے، مارتا، اذیتیں دیتا، تکلیفیں دیتا، لیکن میں نے کہا نا مارو مارو مار مکاؤ، پر میرے بدن جو ہے وہ صرف حضور کے لیے، بس حضور کے لیے۔ پھر حضور نے اپنے پاس رکھا، حضور نے فرمایا آئندہ سے تیرا نام یعفور ہے، آئندہ سے تیرا نام، اب سے تیرا نام ہم نے بدل لیا، اب سے تیرا نام یعفور ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا نا، حضور اس کو حکم فرماتے جاؤ فلاں کو بلا کے لا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ جاتا اسی صحابی کے پاس، پھر وہ کیا کرتا؟ وہ کرتا کہ اپنے سر سے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا، جب وہ باہر آتا او ما الیہ تو وہ اشارہ اس طرح کرتا کہ جناب خانو سرکار بلا رہے ہیں، جناب خانو سرکار بلا رہے ہیں۔ ویسے تو صحابہ حضور کے پاس بیٹھے ہوتے نا تو حضور کے پاس کنکریاں تھیں، صحابہ کے پاس بھی، تو اس کے اندر سے آوازیں ہیں تسبیحات کی۔ جب حضور کے ہاتھ میں جائے تو وہ تسبیح کی آواز آئے، لیکن جب ان کے پاس آئے تو تسبیح کی آواز نہ آئے۔ تو وہ آواز کو سن لے جب سرکار کے پاس ہو، سرکار کے ساتھ گفتگو کرنا وہ تو حضور کا معاملہ تھا، لیکن جب وہ اس نے صحابہ کو بلانا ہوتا اسی صحابی کے دروازے پر جاتا اور اس کو دستک دیتا اور اشارہ کرتا کہ جناب تمہیں سرکار بلا رہے ہیں۔ فَيَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَرْسَلُهُ إِلَيْهِ، وہ صحابی بھی پہچان جاتا کہ سرکار بلا رہے ہیں، سرکار بلا رہے ہیں، صحابی بھی جان جاتا کہ اس کے اشارے کا مطلب یہ ہے۔
یہ مؤلف ہیں 783 ہجری کے. میں نے یہ کتاب جب میں ایک دفعہ کراچی گیا تھا وہاں سے خریدی تھی. تو ایک کتاب میں نے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کو یہ کتاب تحفے میں پیش کی تھی. تو مجھے پھر اس کے کوئی 4-5 سال بعد یہ کتاب ملی ہی نہیں, لیکن بالآخر میں نے پھر کراچی سے منگوائی. تو یہ خاص میں نے اس واقعے کے لیے کتاب کو خریدا تھا. مؤلف یہ بزرگ, یہ ہے نا محبت رسول, یہ ہے نا عشق رسول. وہ کہتے ہیں میں اس حدیث کی سند کے اعتبار سے کلام میں نہیں جانتا, لیکن میں اتنی ضرور تمنا رکھتا ہوں. کیا؟ وہ کہنے لگے فَلَيْتَنِي كُنْتُ شَارَةً فِي جِلْدِ هَذَا الْحِمَارِ الْمُبَارِكِ الَّذِي كَانَ فِي كُلِّ وَقْتٍ يُلَامِسُ جِلْدَهُ جِلْدَ سَيِّدِ الْبَشَرِ وَيَسْمَعُ لَهُ وَيُطِيعُهُ وَيُخَاطِبُهُ. کہا کہ میں یہ تمنا کرتا ہوں کاش کہ میں وہ سواری, وہ گدھا, یہ حمار یا پور, کاش کہ یہ حمار جو سرکار کی باتیں سنتا, سرکار کی باتوں کو سمجھ جاتا, حضور کی فرما برداری کرتا, کاش کہ میں اس سواری کے جسم کا ایک بال ہی ہوتا. کاش کہ میں اس سواری کا ایک بال ہوتا کہ سرکار اس کے اوپر تشریف رکھتے. کہا میں انسان بن گئی کہ کاش میں اس سواری کا ایک بال ہی ہوتا, حضور کا کوئی قدم بھی میرے جسم سے لگ جائے. یہ ہمارے بزرگوں کی محبت ہے, یہ ہے عشق رسول. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیا شخص, اور اس کے پاس وہ تھیلا تھا, اور تھیلا جو ہے اس کے اندر گو تھی. اس کے پاس جب گو تھی تو وہ کہنے لگا گو نکال کر کہ جناب اگر یہ گو آپ کے اوپر ایمان لے ہے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. یہ گو آپ کے اوپر ایمان لے ہے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد اب, حضور نے فرمایا اے گو میں تجھے بلا رہا ہوں. سارے کہتے ہیں کہ جب سرکار نے فرمایا اے گو, تو اس نے آگے سے جواب دیا لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین و خاتم النبیین. ہم ذمہ دار ہیں, موجم الوس کی روایت ہے. آگے سے گو نے کہا لبیک یا رسول اللہ. نے کہا بھائی جناب سرکار نے یہ نہیں آگے سے فرمایا کہ یہ سیاسی نہ رہے, جانتے دے کہ کائنات میں جب بھی سرکار بلائے تو لبیک کہنا پڑے گا. ہم نے تو یہ نعرہ ان سے سیکھا بھائی, ہم نے تو یہ نعرہ صحابہ سے دیکھا ہے. انہوں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین و خاتم النبیین. انہوں نے کہا جناب وعلیکم السلام, آپ حضور میں حاضر. حضور اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضور آپ تمام جہانوں کے مالک کے رسول ہیں. حضور آپ خاتم النبیین ہیں. حضور آپ خاتم النبیین ہیں. وہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا. ختم نبوت کے اوپر تحفظ کس طرح کرتے رہے صحابہ کے بعد آج تک ختم نبوت کے اوپر تحفظ ہو رہا ہے, اور محافظین ختم نبوت ہمہ وقت حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے رہے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. دو کے آگے جو لفظ ہے نا, دو کے وہ ایمان لائی, اور اس نے کہا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. اس نے کہا محبوب جو آپ کے قدموں کے ساتھ نپٹ گیا دنیا اور آخرت میں عزت پا گیا, جو اس در سے دور ہوا دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو گیا. جانور بھی جان لینے کہ اگر عزت چاہیے تو حضور کے قدموں میں آنا, اگر شان چاہیے حضور کے قدموں میں آنا ہے, دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہیے تو حضور کے قدموں میں آنا ہے. اسود انسی نے حضور کے
دور میں نبوت کا دعویٰ کر دیا اور خبیث نکل گیا یمن کی طرف. ابو مسلم خولانی تابعی ہیں. ابو مسلم خولانی کو بلایا گیا, کہا جناب حاضر ہو. ابو مسلم خولانی آئے, اس نے بھی وہی سوال کیا جو حبیب بن زید کے ساتھ مسلمہ قذاب نے کیا تھا. اس نے کہا اتشہد انی رسول اللہ, نے کہا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا ما اسمع, میں نے سنائی میں نہیں دیتا, میں تیری گال ہے. اس نے کہا اچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ, کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ اس نے کہا نعم, ہاں. پھر دوسری مرتبہ اس نے کہا اتشہد انی رسول اللہ, میں نے کہا ما اسمع, مجھے سنائی نہیں دے رہا تم نے کیا کہا. پھر اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ, کیا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے کہا ہاں. میں نے کہا آگ جلاؤ. آگ جلایا. ابو مسلم خولانی کو آگ جلانے کے بعد کہا سٹنے لگے ہیں. ہم نے کہا سٹ چاٹ حضور ہی خاتم النبیین ہیں. اس نے ابو مسلم خولانی کو آگ کے اندر پھینک دیا, لیکن آگ نے ابو مسلم خولانی کو جلایا نہیں. سارے دیکھ رہے ہیں کی بنی. ابو مسلم خولانی جب باہر نکل آئے آگ کے اندر سے, تو وہ ان کے جو چمچے کھڑتے تھے نا, چمچے کھڑتے جو ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں جناب ہمیں اوپر سے آرڈر ہے, کہتے ہیں نا اوپر سے آرڈر ہے. ہم نے کہا تو ہر پاس میں آرڈر ہے, تھوڑے سارے آرڈر جمع ہو رہے ہیں, قیامت والے نے سارے آرڈر والوں بتائے جانے ہیں. اوپر سے آرڈر ہے. وہ جو کہتے ہیں اوپر سے آرڈر ہے, وہ کہنے لگے اسود بات سن, اس بندے کو یہاں سے نکال دو, یہاں سے نکال دو. کیوں؟ کہے تیرے بندے نے گمراہ نہ کر چھڑے, انہیں تو کٹو, ان کا موقف ٹھیک ہے, اس کا موقف اس کو یہاں سے نکال دو, ہمارے مسائل بڑھیں گے یار, آپس میں معاملات خراب ہو جائیں گے, اس کو یہاں سے نکال دو. انہوں نے وہاں سے ان کو نکال دیا. ابو مسلم خولانی آئے مدینہ شریف میں. صدیق اکبر کا دور ہے, جب مدینہ شریف مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے, حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص ہے. جب وہ نماز پڑھی, عمر بن خطاب کے, آپ نے کہا ممن الرجل, اوے تم کون ہو, تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا میں یمن سے آیا ہوں. ہم نے کہا اچھا تم یمن سے آئے ہو. پھر آپ نے فرمایا ما فعل الذی, اس دستے سے ہمارے وہ جو ساتھی ہیں, ہمارا دوست جس کو آگ میں پھینک دیا گیا, وہ واقعہ تو سنانا, ہمیں اس دوست کا واقعہ تو سنا, وہ کیا ہوا تھا؟ کہنے لگا ہوا صوب بن عبداللہ, وہ تو صوب بن عبداللہ ہے. آپ سمجھ گئے عمر بن خطاب. آپ نے کہا انشدک اللہ, میں تجھے خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں, بتا تو یہ نا وہ, تو یہ وہ کہ جس کو آپ نے پھینکا گیا؟ آپ نے کہا ہاں اللہم نعم, ہاں ہاں میں ہی عمر, میں ہی ہوں وہ. حضرت فاروق اعظم اٹھے, اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور رونے لگ پڑے. ختم نبوت کے محافظین کی قدر فاروق اعظم ہی جانتے ہیں. فاروق اعظم رونے لگ پڑے. یہ نہیں کہا کہ 21 کروڑ میں بک گئے. فاروق اعظم رونے لگ پڑے اور اس کو اٹھایا, لے کر چلے جہاں صدیق اکبر بیٹھے تھے. صدیق اکبر ادھر اگر بیٹھے, فاروق اعظم نے فرمایا تو درمیان میں بیٹھ, میں ادھر بیٹھتا ہوں. درمیان میں اس کو بٹھایا اپنے ساتھ, اور فاروق اعظم کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی زندگی میں اس شخص کی زیارت کا موقع دیا ہے جس نے میرے نبی کی عزت پر پیر رکھ دیا. فاروق اعظم کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے, اللہ یا اللہ تیرے لیے تعریفیں ہیں. ہم بھی کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم حضور کی ختم نبوت کے محافظین کے ساتھ کھڑے تھے, اور ہماری نسلیں بھی حضور کی ختم نبوت کے محافظین کے ساتھ ہیں. فاروق اعظم نے تو یہ کہا نا, تو صدیق اکبر نے جب سنا نا, صدیق اکبر فرمانے لگے اور یارا ہمارے لیے بھی بخشش کی دعا کرو. انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر, اور کیا فرما رہے ہیں یارا ہمارے لیے بھی بخشش کی. صحابی بھی نہیں ہے, تابعی ہیں, کہا یار ہمارے لیے بخشش کی دعا کرو. تو وہ کہنے لگے جناب آپ کا رتبان کا حق, آپ میرے لیے بخشش کی دعا کریں, آپ کی شان میں بلا اوپر آئیں. سرکار نے فرمایا میرے بعد سب سے افضل کائنات میں صدیق اکبر ہیں, آپ بڑی شانوں کے مالک ہیں, جناب آپ ہمارے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کیوں کروں؟
صدیق اکبر فرمانے لگے اور اس لیے کہ تو نے میرے نبی کی عزت پر پہرا دیا ہے، اس لیے کہ تو نے میرے نبی کی عزت پر پہرا دیا ہے۔ چلتے چلتے سلسلہ حضرت حبیب بن زید حضرت ام عمارہ کے لگتے جگر ہے، اور جب ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا تھا تو پوچھا جا رہا تھا بتا جناب میں اللہ کا رسول ہوں؟ ہم نے کہا نہیں میں سنتا ہی نہیں۔ نے کہا محمد اللہ کے رسول؟ نے کہا ہاں۔ تو گواہی دے کہ میں ہوں اللہ کا رسول؟ کہا نہیں ان کا ہونی نہیں، یہ تو بات ہے ہی نہیں، محمد ہی اللہ کے رسول ہے، حضور ہی خاتم النبیین ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں اور ہر ٹکڑے سے یہی آواز آ رہی ہے، لبے بام بھی پکارا سرے تار کی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دین کی لگن میں۔ حضور سرکاری خاتم النبیین ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يبعث دجال كذاب قريب من 30 كلهم يزعم انه رسول الله۔ حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 30 بڑے بڑے دجال اٹھ کر یہ کہنا شروع نہ کر دیں کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا سال کا یہ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، تو میرے بعد دعویٰ کریں گے بڑے بڑے۔ پھر تفسیر باب المحیط کے اندر ہے کہ اس وقت کے سلطان ان کو پتا چلا کہ فلاں شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اب جناب وقت کا بادشاہ وہ کہنے لگا اس کو لے کر آؤ، قتل اس کو قتل کر دیا۔ مارنے کے بعد کیا کیا گیا؟ صرف مارا نہیں کیا بلکہ اس کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور کہا جب تک اس کا جسم گل کر کر خود ہی نہ نیچے گر جائے اس خبیث کو نیچے اتارنا نہیں۔ یہ ہے ختم نبوت پر پہلا۔ صدیوں پہلے صحابہ بھی رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ سرکار کے دور میں 89 جنگیں لڑی گئی تقریباً، ان کے اندر ساروں کو ملا کر اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے مسلمہ قذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ جامع شہادت نوش کر گئے۔ بڑے صحابہ نے، بدری صحابہ بھی جامع شہادت نوش کر گئے، لیکن انہوں نے حضور کی ختم نبوت کا عالم بلند رکھا۔ چلتے چلتے سلسلہ چلتے چلتے پھر وہ کیا جی آئرلینڈ کے اندر غازی تنویر وہاں پر آئرلینڈ یا وہ جون سا بھی لینڈ ہے، وہاں پر ایک خبیث نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو غازی تنویر نے اس کا سر قلم کر کر بتایا کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہاں پر بھی کچھ لوگوں کو آیا چین، وہ جو اس پر مسلم فلانی تھے نا، ابو مسلم فلانی، تو آپ کے بندے بھی آتے نا، تو جب کوئی یمن کا وہ آیا کرتا نا اسود انسی کے وہ لوگ کبھی ملاقات ہوتی تو وہ جو ابو مسلم فلانی کی یاد تھے وہ کہا کرتے تھے تم ہو وہ خبیث کہ تمہارے بڑوں نے ابو مسلم فلانی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اسود انسی کے چمچے پھڑچوں کو وہ کہا کرتے تھے کہ تم ہو وہ لوگ کہ جن کے بڑوں نے ابو مسلم فلانی کے ساتھ ختم نبوت کی پاداش میں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، ان کو آگ کے اندر پھینکا۔ صدیوں کے بعد بھی آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بڑوں نے ختم نبوت کے اوپر حملہ کیا تو ہم صرف یہ کہنے کے لیے گئے کہ جس نے ختم نبوت کے اوپر حملہ کیا، ڈاکہ ڈالا ہے، اس کو سائڈ پر کرو، تمہاری بھی دنیا میں عزت ہوگی، آخرت میں بھی عزت ہوگی۔ بدلے میں 8 نوجوان ہمارے شہید کر دیے پاکستان کے اندر۔ میں ان شہیدوں کے پاس موجود تھا، ان کا پوسٹ مارٹم ہوا، جب ایک کو غازی کو غسل دیا جا رہا تھا، میں ان کے غسل کے وقت موجود تھا، ان کے سر کے اوپر نشانے لے کر فائرنگ کی گئی تھی۔ 8 مسلمان، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ایسی چھوڑو، تم نے حضور کے ساتھ غداری کی ہے، دنیا میں بھی تم رسوا ہوتے رہو گے، قیامت کی صبح تک تمہاری نسلیں بھی رسوا ہوتی ہیں۔ گناہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی کوئی نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے قوم کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، جس وقت شہید ہو گئے تو ایک شہید کا باپ آ کر کہنے لگا جناب یہ مائک فیض آباد میں، کہنے لگا جناب یہ مائک مجھے دیجیے گا۔
آپ نے استاد صاحب کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوا کہ یار کوئی گل ہے نہ ہو جائے پریشانی نہ بنے. وہ شہید کا حافظ کا باپ مائک پکڑ کر کہنے لگا کہ شہید تو میں ہونے آیا تھا لیکن میرا پتر بازی رہ گیا. اور جو وہاں پر موجود تھے نا لوگ وہاں پر موجود آنکھوں میں آنسو آتا تھا. ایک خط ایک خاتون کا آیا, اس نے کہا کہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے لیکن آپ جو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے آئے ہو شام کو کپڑے گندے ہو جائیں تو میرے پاس بھیج دیا کرنا, میں دھو کے دے دیا کروں گی. آج جو کہیں گے 21 کروڑ کھا گئے فلاں کھا گئے یہ کھا گئے. انہوں نے کہا چونکہ تو آپ گندا, تیری سوچ بھی گندی, تیرا دماغ بھی گندا, تیرے سجدے کبے بھی گندے, پاک لوگوں کے پاس بیٹھا کر تجھے پتا چلے کہ حضور کے غلاموں کے اندر حضور کی محبت کتنی ہے. ہم حضور کے دور سے لے کر آج تک ہمارے اکابرین نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا. آج حضور کے غلام حضور کی ختم نبوت اور حضور کی عزت پر پہرا دے رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک حضور کے غلام حضور کی عزت پر پہرا دیتے رہیں گے. آخر میں حضور کی ختم نبوت پر نعرہ لگائیں, تقریر مکمل. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اللہ یہ جذبے سلامت رکھے, آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے.